خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پر سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ دوستو جمعے کا دن اللہ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے۔ دوستو اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت میں داخل ہوئے اور اس سے نکالے گئے۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جمعے کی تیاری کے لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص احکامات دیے ہیں۔ دوستو حدیث کے مطابق صبح اٹھ کر غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے اور بہترین کپڑے پہننا نہایت افضل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل یا خوشبو لگائے یعنی کہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو مسجد جلدی جانے میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ السلام علیکم دوستو، بہت بہت جمعہ مبارک۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اور جمعہ تو ویسے ہی بہت برکت والا ہے۔ جمعہ کے دن کی خصوصی طور پر تیاری کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کسی بھی دعوت یا کسی بھی بہت بڑے اجتماع میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہماری کسی VIP سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے صاف ستھرا اور اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ تو جمعہ ہم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہر بار مسجد میں جاتے ہیں، لیکن جمعے کا دن بڑا افضل دن ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح آپ جلدی اٹھیں، تیار ہوں اور خوشبو لگائیں اور رب کی طرف جو ہے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوں۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی جائیں۔ تو الحمدللہ میں بھی تھوڑا جلدی آ گیا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اور انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ بہت سے دوستوں نے مجھے فرمائش کی کہ پچھلی دفعہ میں نے ایک مسجد کا ان کو ایک وزٹ کروایا تھا کہ بھائی اس مسجد کو آپ ہمیں جب نمازی ہوں اس میں تو جب بھی دیکھیں، کیونکہ اس وقت مسجد خالی تھی۔ تو آج میں جمعے کی نماز اسی مسجد میں پڑھنے آیا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ذرا، مسجد کا نام ہے پرنس سلطان، امیر سلطان، ٹھیک ہے، امیر سلطان ماسک۔ یہ دیکھیے ذرا، اسی مسجد میں لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں جلدی بہت آنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی کرتے کرتے تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ ابھی رش شروع نہیں ہوا، پارکنگ جو تھی آسانی سے پارکنگ مل گئی، ابھی پارکنگ بھرے گی یہاں پہ۔ واپسی پہ بھی آپ کو نکلتے ہوئے دکھاؤں گا کہ مجھے مسجد سے نکلتے ہوئے اگر لیٹ نہ ہوا تو دکھاؤں گا کہ آپ کو دیکھیے گا گاڑیاں کس طرح جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز بڑی نوٹ کرواؤں کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جوتیاں ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو جوتوں کی جگہ بنی ہوئی، جس طرح اس بچے کو اس کا باپ ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی گانجا رکھو، کچھ نہیں یہاں رکھے، جوتی نکالیں اور جو ہے اس کو دی ہوئی مختص جگہ پر رکھیں۔ ابھی تک لوگ نہیں آئے، ابھی تک الحمدللہ کافی پہلے آ گیا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بھی پہلے آنا چاہیے تھا۔ جو یعنی کہ پہلی گاڑی صبح یعنی کہ سب سے پہلے پہنچے گا کہ گویا اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے گا، جو تھوڑا لیٹ آئے گا، اس نے گائے، تیسرے میں مینڈا، اور جو امام کے خطبے کے وقت آئے تو فرشتے اس کا نام تک لکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی آنے والا امام کے قریب بیٹھے، خطبہ غور سے سنے، خاموش رہے تو ہر قدم ہر ایک سال کے روزوں اور قیام کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے اس کا۔ دیر تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا بھی باعث برکت ہے، کیونکہ کہ جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے۔
أيها المؤمنون، إن من الأعمال التي يتسابق فيها الصالحون في هذا الشهر المبارك كثرة قراءة القرآن، فشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. اور مسجد میں رہنا اللہ کی یاد میں وقت گزارنا بہت افضل ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کئی مسلمان بھائی جمعے کے دن سونے کو ترجیح دیتے ہیں اور مسجد اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب امام نماز کھڑی کر دیتا ہے یا پہلی رکعت کے آخر تک بھی شامل ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے اور کہا جائے تو بڑے پیار سے آگے سے جواب دیتے ہیں، کہاں لکھا ہے کہ اتنی جلدی آنا فرض ہے؟ یہ باتیں سن کر دل عجیب سا ہو جاتا ہے دوستو کئی دفعہ، کیونکہ محبت میں فرائض واجبات کی پابندی نہیں دیکھی جاتی۔ محبت میں تو محبوب کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، فنا تک ہو جاتے ہیں لوگ۔ جمعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ہے۔ اگر محبت ہے تو صبح اٹھو، تیار ہو، خوشبو لگاؤ، جلدی مسجد پہنچو، رب کے حضور حاضر ہو، خطبہ سنو، ذکر کرو۔ یہ فرض نہ صحیح دوستو، مگر محبت کا تقاضا ضرور ہے۔ اللہ ہمیں جمعے کی قدر کرنے اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا دوستو، یہاں ہر مسجد میں تقریباً جو ہے اس طرح کا ایک ریفریجریٹر رکھا ہوتا ہے اور اس میں لوگ پانی لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، اور اس طرح یہاں پر کوئی کھجور چھوڑ دے گا اس جگہ پر۔ چلیے باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں باہر کا نظارہ کیسا ہے۔ اچھا، ابھی میں اندر جاتے ہوئے آپ کو دکھا رہا تھا کہ اپنی جوتیوں کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بس ایک یہ ہے، لوگوں نے یہاں پہ شروع میں رکھی اور بعد میں سب نیچے بکھیرتے چلے گئے۔ دیکھیں باہر بہت دور تک جوتیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس سے دوستوں جتنا ہم اجتناب کر سکیں کوشش کریں گے نہ کیا کریں، مسجد کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جناب، ہاں جی یہ دیکھیں اب ہے پارکنگ بھری ہوئی۔ وہ دور تک، یہ سب دور تک ساری پارکنگ یہ سب بھری ہوئی ہے۔ میرے پیچھے آپ مال دیکھ رہے ہیں، یہ شاید اس محل کے سامنے کا یارڈ ہوتا ہوگا، بڑی ایریا تھا جس میں اللہ عالم میں صحیح طرح نہیں جانتا، تو اسی سے متصل اس کے کونے میں یہ مسجد جو ہے اس کا ایک دروازہ شاید اس طرف سے لگتا ہوگا اور اندر سے رستہ محل سے ہوگا، اور اس طرف سے عام لوگ کوئی سبھی جو ہے جاتا آتا شخص جو ہے نماز یہاں پڑھ سکتا تھا۔ دوستو another session of my گلستان ٹاکس۔ دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کاوش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کرنے کے لیے، تو آپ کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک اور شیئر تو لازمی کریں۔ تو اتنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کبھی فیس بک پہ پوسٹ کرو، کوئی اپنی کچھ سٹوری پوسٹ کی ہو، کچھ ایسا سٹیٹس پوسٹ کیا ہو، کئی دوست پتہ چلتا ہے آگے دیکھ کے کہیں یار ایک لائک نہیں دباتے، پتہ نہیں لائک دبانے میں اتنی کنجوسی کیوں یار، میرے تو قریبی دوست نہیں دباتے یار، کئی دفعہ تو فیملی ممبرز نہیں دباتے وہ دیکھ کے چلے جاتے جو میرے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں۔ پتہ نہیں انسان کے اندر کیا ہے کہ ہم اپنی لائک بھی بڑی مشکل سے کسی کو دیتے ہیں۔ تو دوستو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور شیئر تو کر ہی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنے آس پاس رہنے والوں کا سب کا بہت سا خیال رکھیے، رب سے خوشیاں مانگیں اور رب کے بندوں میں خوشیاں بانٹیں۔ بہت
بہت جمعہ مبارک سب کو.